چینل آپ کا مرید بن چکا ہوں، اور حضور مجھے بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان یہ سلامت رہے گا یا نہیں۔ براہ کرم ایمان کی سلامتی کے لیے کوئی وظیفہ ضرور عنایت فرمائے۔ اور مرشد کریم، آج میں ہند میں آپ سے بہت دور ہوں، لیکن مرشد آج آپ کو اپنا گواہ بنا کر میں اپنے تمام پچھلے تر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ مرشد آپ میرے گواہ ہو جائیں، آپ میرے گواہ ہو جائیں، آپ میرے گواہ ہو جائیں۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کا ایمان سلامت رکھے، آپ کے صدقے میرا ایمان بھی سلامت رکھے۔ ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے ایمان کی کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، یعنی ایمان برباد ہو جانے کا خوف نہیں ہوتا، مرتے وقت خطرہ ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے۔ یوں ہر وقت ایمان کی فکر تو کرنی ہی چاہیے۔ برے خاتمے کے خوف سے بزرگان دین لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ایک تو یہ کہ بری صحبت سے بچا جائے۔ بری صحبت یہ ایمان کے لیے بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ بری صحبت، جو برے دوستوں کی صحبت ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، اور بندہ ہم یہاں کر رہا ہوتا ہے، سری لا رہا ہوتا ہے، کہہ مار رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے دوستوں میں۔ اسی طرح مطلب یہ کہ لٹریچر، طرح طرح کا لٹریچر ہوتا ہے، طرح طرح کے آرٹیکل ہوتے ہیں، میں نے اس میں دیکھا ہے کہ کفریات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا لٹریچر نہ پڑھا جائے، چاہے وہ مذہبی نام پر ہو۔ تب بھی مذہبی لٹریچر پڑھنا ہے تو صرف علماء اہل سنت کا پڑھیں، عاشقان رسول علماء اہل سنت جو ان کا لٹریچر پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں۔ مثلا مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں۔ یہ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پوری لائبریریاں موجود ہیں، ہزاروں کتابیں اس پہ مل جائیں گی آپ کو، جس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو ایمان کی مزید مضبوطی ہوگی۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، کہ اس طرح مطلب ہے کہ پتہ چلے گا کہ کن کن باتوں سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اگر پڑھ لیں تو مدینہ مدینہ روزانہ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے تک، یہ صبح کہلاتی ہے۔ تو صبح کے وقت یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یہ 41 بار یعنی 41 ٹائم، اول آخر 11 وہ درود شریف، یعنی 11 ٹائم درود شریف، یہ شروع میں بھی اور لاسٹ میں بھی یہ پڑھ لیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہی ارشاد فرمایا ہوا ورد ہے کہ انشاءاللہ جو یہ کرے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اور رات کو اپنے ورد و وظائف پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھ لی جائے، اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کرے۔ اگر پھر کوئی کلام کیا تو پھر سورہ کافرون پڑھے۔ تو انشاءاللہ اس کا یہ آخری کام یہی ہوگا کہ اس کا بھی ایمان سلامت رہنے کا انشاءاللہ چانس رہے گا، انشاءاللہ اسی پر انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اس میں ہے نا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو ہمارا دین الحمدللہ اسلام ہے، یہ ہمارے لیے۔ شیطان کا دین جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس پر فتویٰ دیا ہوا ہے، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ ان والا نہیں ہے، کافروں والا نہیں ہے، اسلام ہمارا دین ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک ایک لمحے کے، ایک سیکنڈ کے، کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان اسلام ہم سے جدا نہ فرمائے۔ ہر وقت ہم
सोएं जागें चलें फिरें खाएं पिएं काम करें आराम करें, हम ईमान वाले रहें, मुसलमान ही रहें। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम